کون سا ایسا کنٹری ہے جو یورپ میں آتا ہے اور یوکے کے ساتھ بالکل ملتا ہے، اور وہاں پہ لیبر کی جو سی اجرت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. وہاں پہ اگر آپ لیبر کے ویزا پہ بھی چلے جائیں تو آپ بہت زیادہ وہاں پہ جا کے ارننگ کر سکتے ہیں. آلموسٹ آپ پاکستانی 8 سے 10 لاکھ جو ہے وہ ایزیلی اس کنٹری میں کما سکتے ہیں. تو جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں آئرلینڈ کے بارے میں. آئرلینڈ کا ویزا آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، آئرلینڈ میں آپ کیسے موو کر سکتے ہیں، پاکستان سے جانے کا کیا پروسیس ہے. لیکن اگر آپ کسی گلف کنٹری سے موو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہے، آپ ویزا اسپانسرشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یوروپاس سی وی اور یوروپاس کور لیٹر آپ کیسے بنا سکتے ہیں. اس ساری ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. آپ نے کس طرح ویزا اسپانسرشپ حاصل کرنا ہے، آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے، آئرلینڈ میں کون کون سی جاب ہے آئرلینڈ میں، اور اس کی ایج لمٹ کیا ہے، کون کون آئرلینڈ جا سکتا ہے. ایج لمٹ آپ کی 18 کوشش کریں 22 تک آپ کی، اس سے ابو بھی ہو، اس سے کم نہ ہو، کیونکہ لیبر کے لیے یا ورک ویزا پہ جانے کے لیے آپ کی یہ ایج جو سی ہے 18 سے کم نہیں ہونی چاہیے، 18 سے ابو ہونی چاہیے. 50 55 60 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آن لائن سے آپ نے اپلائی کرنا ہے. اور آپ کا جو پہلے کوئی بھی کسی قسم کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، بالکل آپ کی ہسٹری جو ہے وہ کلین ہو. اور کون کون سی جاب ہے، سیکیورٹی گارڈ کی جاب ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، شیف کی ہے، کلرک کی ہے، ویٹر کی ہے، ڈرائیور کی ہے، میزن کی جاب ہے، ڈرائیور کی ہے، ڈلیوری بوائے کی ہے، ویئر ہاؤس ورکر کی ہے. یہ آئرلینڈ میں جاب ہے. آپ نے کون کون سی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کرنا ہے، آپ نے prospects.ac، آئرش جابس ڈاٹ انڈیڈ، آئرش، لنکڈن، یوروس، آپ نے ویب سائٹس پہ جا کے اپلائی کرنا ہے. انڈیڈ جو ہے آئرلینڈ کی وہ سب سے بیسٹ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ٹیچنگ کی ویکینسی پہ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹیچرس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ELT آئرلینڈ جاب بورڈ وہاں پہ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر کی جابس ہیں، رجسٹریشن نرس NMBI کے ساتھ. اگر آپ کی سی وی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا، آپ کو جاب آفر لیٹر مل جائے گا. آپ نے اپنا پہلے سی وی بنانی ہے، کور لیٹر بنانا ہے، پھر اپلائی کرنا ہے. موسٹلی لوگ کوشچن کرتے ہیں میم ہمارے پاس تو بینک اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے. میری بات آپ یہ سنیں، اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی تو کیا آپ نے پاکستان میں ہی آپ کام کر سکتے تھے؟ اب اگر آپ کی پاکستان میں ہی ارننگ اچھی ہوتی تو آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی کیا تھی. آپ کو ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ نے وزٹ ویزا پہ جانا ہے تو وزٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سیلری سلپس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے، آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اگر آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں، اب ایسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں. اور ورک پہ جب آپ نے جانا ہی کام کرنے کے لیے تو اس میں بینک اسٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت ہوگی، یا اس میں بینک اکاؤنٹ کی کیا ضرورت ہوگی. ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جاب آفر لیٹر پلس امپلائمنٹ پرمٹ کے لیے یہ ٹوٹل آپ کا پروسیس یہاں سے جو ہے وہ آن لائن ہوگا. اس کے بعد آپ کو ویزا کے لیے ایمبیسی جانا پڑے گا. VFS اسلام آباد، لاہور، کراچی، آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. پہلے آپ کا جو ہے یہ سارا پروسیس جو ہے آن لائن ہوگا. پیپر ورک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور یہ سارا آپ کا آن لائن اپلائی ہوگا. آن لائن آپ کی اپلیکیشن ہوگی، آن لائن ہی آپ کو ورک پرمٹ ملے گا، آن لائن ہی آپ کے پاس جاب آفر لیٹر آئے گا. اور اس کے بعد آپ نے بایو میٹرک کے لیے VS گلوبل جانا ہے، تصویر اور پلس اپنا پاسپورٹ لے کے. اور اس کے علاوہ جب آپ اور اس کا جو سا پروسیسنگ ٹائم ہے وہ 4 to 10 ویکس، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کو امپلائر جونس ہے وہ جاب آفر لیٹر دے دے گا، پھر اس کے بعد آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے، وہ آپ کو ورک پرمٹ دے گا. پھر آپ ورک ویزا کی پراپر فائل جو ہے وہ ریڈی کریں گے. اپنا FRC میرڈ ہے تو MRC، ID کارڈ، پاسپورٹ، آپ کی پکچر، یہ سارے ڈاکومنٹس، اور جاب آفر لیٹر، ورک پرمٹ، یہ سارا آپ جو ہے وہ فارم فل کریں گے. پھر آپ بایو میٹرک کے لیے جو ہے ویسے جائیں گے، VFS گلوبل کے آپ اپوائنٹمنٹ لیں گے اور جائیں گے. اور اگر آپ وزٹ ویزا کے لیے جا رہے ہیں تو اس کی ڈاکومنٹس
بزنس کرتے ہیں، این ٹی این، ٹیکس ریٹرن، آپ کی ایسس ڈیٹیل، آپ کی سیلری سلپس، یہ سارے جو ہیں نا وزٹ ویزا کے لیے، یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے بہت زیادہ لگیں گے۔ اب آپ نے کون سی ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کرنا ہے؟ آپ نے انڈیڈ پہ جا کے اپلائی کرنا ہے، آپ لنکڈن پہ جا کے اپنی پروفائل بنا سکتے ہیں، انڈیڈ پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی دین یو کین کانٹیکٹ وتھ می، اسکرین پر دیے گئے میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یا آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے، کون کون سی جاب ہے، آپریٹر کی جاب ہے، ٹریفک ویئر ہاؤس کی، مٹیریل اسسٹنٹ کی جاب ہے، ڈیسک کلرک کی جاب ہے، مٹیریل ہینڈلر کی جاب ہے، ویئر ہاؤس سپروائزر کی جاب، انڈیڈ ہے، انڈیڈ جو سی ہے بیسٹ ویب سائٹ ہے، سینئر ویئر ہاؤس کی جاب ہے، ویئر ہاؤس سپروائزر کی جاب ہے، ویئر ہاؤس آپریٹر کی جاب ہے۔ یہاں پہ جابس جو سی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ نے پراپر ان کو اپلائی کرنا ہے۔ یوروپاس سی وی بنانی ہے، یوروپاس کور لیٹر بنانا ہے۔ اگر آپ یوروپاس سی وی اور کور لیٹر آپ کو نہیں بنانا آتا تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویئر ہاؤس آپریٹر کی جاب ہے، ویئر ہاؤس آپریٹر کی جاب ہے، پیلیٹ ویئر ہاؤس، ویئر ہاؤس سپروائزر کی جاب ہے، ویئر ہاؤس جنرل آپریٹر کی جاب ہے، جنرل آپریٹو نائٹ، جنرل آپریٹو نیکسٹ پیج پہ چلے جائیں۔ یہ بہت زیادہ جون سی ہیں یہ جاب ہے جہاں پہ جا کے آپ ڈیلی بیس پہ اپلائی کریں، 2-3 جابس اپلائی کریں، 4-5 جاب اپلائی کریں، آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی کیوں نہیں ہوگی، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں یہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ یورپ جانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے اور کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ آٹو فل آپ اپنی کر لیں، آپ اپنے سی وی جب آپ آٹو فل پہ کریں گے تو آپ کی یہاں پہ آپ نے سی وی کر لینی ہے۔ ہاں، یہ میرے پاس سی وی آ گئی ہے، سی وی یہاں پہ میں نے ایڈ کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹیلز ہیں، ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے تو آپ اس کے اباؤٹ ڈیٹیل ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں پارٹ کو۔ اپنا اپنے نیم لکھنا ہے، یہ آپ کیوں نہیں کر رہا ہے، کیپیٹل اسمال میں مانگ رہا ہے۔ ایڈریس جو آپ کا ایڈریس ہوگا پوسٹل کوڈ جو سا ہوگا، ای میل ایڈریس، موبائل نمبر، فون نمبر جو آپ کا ہے وہ سب اندر آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ورک ایکسپیرئنس، ایجوکیشن کیا ہے، اگر آپ کی بہت ہائی ایجوکیشن ہے تو آپ سب یہ ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس آپشن کو۔ دین آپ نے اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا۔ یہ آپ کی اپلیکیشن جو سی ہے وہ سبمٹ ہو گئی۔